کرم کی ابتدا ہے تو، رحم کی انتہا ہے تو، شہنشاہ ہے لولاک، ہر چیز پہ قادر ہے تو، تیری نعمتیں تیری عنایتیں سب کے لیے ہیں، کسی ایک کا نہیں، رب کائنات ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو نعت خواں سیدہ بی بی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کا یہ واقعہ ہے ایک نیک، صابر اور شاکر میاں بیوی کا، لیکن بیوی نے کر دی ایک خواہش۔ آیا ایک روشن ہاتھ جو لایا ایک قیمتی نایاب روشن موتی۔ کیا وہ موتی اسے دنیا میں ملا یا جنت کے مکان میں لگا ہوا؟ آئیے مل کر اس واقعے کو شروع سے آخر تک سنتے ہیں، اپنے دلوں کو ایمان سے جگمگاتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں۔ اسلام کی حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ حکایت الصالحین میں دینداروں کی مقبولیت کے نام سے یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج اور غریب تھے، مگر دیندار تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ صبر و شکر کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانے والے، کبھی کسی نعمت کے نہ ملنے پر اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ ایک مرتبہ چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہیں آیا تو مرد مومن نے یعنی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، نیک بخت، 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلی، ہم نے کچھ نہیں کھایا، اس کا مجھے ملال نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو جائے اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگیں۔ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تندور میں آگ جلا دو تاکہ پڑوسیوں کو یہ بدگمانی نہ رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا اور تندور میں آگ لگا دی۔ اپنے کاموں میں جا کر وہ مصروف ہو گئی۔ یہاں پر جو پڑوسن تھی، تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا، لگتا ہے یہ کچھ پکا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اچھی چیز بنا رہے ہوں، تو کیوں نہ میں بھی ان سے جا کر کچھ مانگ لوں۔ یہ سوچ کر جب وہ گھر میں آئی تو کیا دیکھتی ہے، تندور روٹیوں سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اس نے اس نیک سیرت بیوی سے کہا، ایسی بے خبر ہو گئی کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ تمہارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اگر روٹیاں جل جائیں تو تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا، کچھ تو خبر لو۔ یہ سن کر وہ عورت گھبرا گئی، حیرت زدہ ہو گئی کہ میں نے تو صرف تندور کو آگ لگائی تھی، روٹی تو میں نے اس میں لگائی ہی نہیں تھی۔ جلدی سے تندور کے پاس آئی تو سچ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حیرت انگیز منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ تندور کو روٹیوں سے بھرا ہوا دیکھ کر وہ وہاں سے اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا، مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے، آپ آ کر دیکھیے کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے، ہزاروں قدرتیں رکھنے والا وہ رب ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ اب ایک کام کرو، اس سے پہلے کہ ہم اس کھانے کو کھائیں، تم اس پڑوسن کو ان میں سے کچھ روٹیاں دے دو تاکہ یہ خوشی خوشی یہاں سے چلی جائے۔ پڑوسن کو جب روٹیاں دیں تو اس نے بہت دعائیں دی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد سب گھر والوں نے مل کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب عورت سوچنے لگی، میرا شوہر تو بہت دیندار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تبھی اللہ نے آج ایسا کرشمہ کیا کہ ہمارا تندور روٹیوں سے بھر گیا، جبکہ گھر میں نہ آٹا، نہ میں نے آٹا گوندا، نہ روٹیاں پکا کر اس میں روٹیاں لگائیں، یعنی یہ سب کچھ میرے شوہر کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ پر اس کو بہت یقین ہے، اگر اللہ پر یقین ہے تو اس کی دعا کبھی ٹلے گی نہیں۔ میں اپنے شوہر سے دعا کے لیے کہتی ہوں۔ اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی ایسی دعا کریں کہ وہ ہم کو کوئی ایسی چیز عطا فرما دے جس سے ہم دنیا کی پریشانی سے، روز روز کی فکر سے دور ہو جائیں اور فارغ ہو کر دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا، وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے، جو اس کے نزدیک بہتر ہے
اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کروں؟ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک رات اس نے دعا کی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کے عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر یہ میری بیوی مجھے مجبور کر رہی ہے، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے، اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اور میری بیوی کو اس پریشانی سے نکال دے۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دیوار سے ایک ہاتھ نکلا۔ اس ہاتھ پر ایک بڑا سا موتی رکھا ہوا تھا جو اتنا روشن اور چمکدار تھا کہ اس کی روشنی سے، اس کی چمک سے تمام گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ ہاتھ اس موتی کو وہیں رکھ کر غائب ہو گیا۔ شوہر اس موتی کو حیرت سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ پھر تھوڑا ہوش میں آیا تو اپنی بیوی کو جگایا، جلدی اٹھ، دیکھ اللہ نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی ہے، جو خواہش تو کر رہی تھی، دیکھ اللہ نے تیرے لیے موتی بھیجا ہے۔ وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی، مجھ کو کیوں جگا دیا؟ میں تو ایک بہت عمدہ خواب دیکھ رہی تھی۔ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس قدر روشن اور چمکدار جیسے سورج۔ ابھی اس مکان کی زرق برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ جب کچھ ہوش آیا تو ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا؟ جواب ملا، تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ واہ، جنت میں اتنا خوبصورت مکان! پھر کیا دیکھتی ہوں، ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان نہایت بدنما لگنے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ ابھی تو اتنا چمک رہا تھا، یہ موتی کہاں گیا؟ جواب ملا، وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا، تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں راحت اور آرام، رونق اور مزے چاہے گی، اسی قدر یہاں یعنی جنت کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اسی کشمکش میں تھی کہ آپ نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا باری تعالیٰ سے جناب باری میں یہ دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر اپنے مقام پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت بے ثبات ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، باقی مکان کو ناقص بنا دے گی۔ یہ دنیا کی راحت سخت حماقت ہے کہ آپ سے میں نے یہ دعا کروائی۔ میں بے وقوف ہوں کہ میں نے دنیا کے لیے آپ سے دعا کروائی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے اس دنیا میں یہ موتی نہیں چاہیے، مجھے جنت میں بنا ہوا میرا مکان، اس میں یہ موتی چاہیے، کیونکہ میں اس کو روشن دیکھنا چاہتی ہوں جہاں پر آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بن کر میں اس مکان میں عیش کرنا چاہتی ہوں، میں دنیا کا عیش نہیں چاہتی۔ شوہر مسکرایا کہ اس کو صحیح وقت پر عقل آ گئی۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے خداوند، اے رب ذوالجلال، تو بڑا رحیم اور حکیم ہے، تو نے اپنی بندی کو، میری بیوی کو جنت کے لذتوں کا جو مزہ چکایا ہے، دنیاوی لذتوں سے تو نے چھڑا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس زبان اور دل سے شکر ادا کر سکتا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں یہ موتی یہاں نہیں چاہیے، تو اس مکان کو پھر سے ہنستا بستا جگمگاتا ہوا کر دے۔ ابھی یہ دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اسی جگہ سے، اسی طاق سے پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو لے جا کر اس کے اصل مقام پر لگا دیا، اور جنت کا وہ محل، وہ مکان پھر سے جگمگ جگمگ کرنے لگا، روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ! اللہ کی کیا عجیب شان ہے، کیا عجیب قدرت ہے، اپنے فرما بردار بندوں کو دنیا میں ہی جنت کے دیدار سے مشرف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، کیونکہ نیک صحبت سے انسان کا دین سنور جاتا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا میں آپ ہر چیز کی خواہش کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ملنے والی چیز ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہر شر اور ہر برائی سے محفوظ رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہماری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں
آپ کے لائکس دیکھ کر ہمیں ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے، محبت، پیار کا اظہار کریں، شیئر کریں اس واقعے کو، جہاں تک ممکن ہے صدقہ جاریہ کے اس کام میں ہماری مدد کریں۔ اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھا کریں اور جہاں تک ممکن ہے شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ کرم کی